मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान मिलत, नौजवान साथियों, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि 11 अप्रैल हिंदुस्तान की पार्लियामेंट की 17वीं लोकसभा के इंतखाबात की रायदही का दिन है और हमारे पास पहले मरहले में ही इंतखाबात होने जा रहे हैं। मैं आपके सामने इस बात का जिक्र करने के लिए खड़ा हूं कि आप तमाम से मेरी अपील है कि अपने वोट का इस्तेमाल करिए। मुझे मौका मिला है तो मैं आपसे इस बात की शिकायत भी करूं कि 3 महीने पहले जो असेंबली के इंतखाबात हुए, उस इंतखाबात में जो हमारी रायदही का परसेंटेज था, वो मेरे ख्याल से वो हमारी जमात से वाबस्तगी, जो अटूट वाबस्तगी है और जो मंजिल से जो आपकी मोहब्बत है, वो वाबस्तगी और मोहब्बत की 81 वो परसेंटेज नहीं करता। इसीलिए मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि अपना एक एक वोट मजलिस के हक में इस्तेमाल करिए। वतन का निशान है और बड़ी तादाद में अपने घरों से निकलकर अपने माँ बाप का वोट, आपका वोट, सबको लेकर पोलिंग बूथ को जाइए। बल्कि मैं आपसे अपील ये भी कर रहा हूं कि अगर आप मुझे पसंद नहीं करते तब भी निकलकर आप अपने वोट का इस्तेमाल करिए। हिंदुस्तान की जमहूरियत, वतन अजीज की जमहूरियत हमको इस बात की इजाजत देती है कि हम अपने वोट के जरिए अपने पसंद के उम्मीदवार और उस जमात को कामयाब करें। अगर आप अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे और ये समझेंगे कि भाई मजलिस जीत रही है, असद साहब जीत रहे हैं, या कोई बुजुर्ग कहेंगे नहीं मेरा बेटा तो जीत गया, या कोई नौजवान या फिर मेरी इज्जतदार माँ कहेगी कि नहीं मेरा बेटा जीत रहा है, मैं उन ज़ईफ माँ बाप से, उन बुजुर्गों से, उन नौजवानों से मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि आप जब तक निकल कर पोलिंग बूथ को जाकर अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो आपकी मोहब्बत उसी वक्त साबित होगी जब आप पोलिंग बूथ को जाकर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। मैं बहैसियत रुकने पार्लिमान हिंदुस्तान की लोकसभा में जो कुछ भी अब किया आपके सामने है, मैं आपके सामने ये बात रखना जरूरी समझता हूं कि पिछले 16वीं लोकसभा में 4.5 साल के अरसे में मैंने हिंदुस्तान की हमारी लोकसभा में 734 सवालात किए, जो हमारा कौमी एवरेज है उससे ज्यादा मैंने बहस और मुबाहिसे में हिस्सा लिया। ये रिकॉर्ड आपके सामने है। मैं नौजवानों से अपील कर रहा हूं कि आपको, क्योंकि ये जो लड़ाई है इंतखाबात में, ये लड़ाई आपके मुस्तकबिल की लड़ाई है। इस आपके मुस्तकबिल के तहफ्फुज़ के लिए ये जरूरी है कि नौजवान गया। मैं ये समझ रहा था कि शायद कुछ मिसाइल अटैक होगा हमारे उन टेररिस्ट कैंप के ऊपर, मगर उम्मीद जो थी उससे दूसरा निकला। चाय हो गया पूरा। प्राइम मिनिस्टर ने आगे कहा मार्च 27 को, मैंने कहा 2000 की नोट चाहिए। तुम बंद ना राहत के 12 बजे, मैं बोला हो गया काम, पैसा निकालो, बिट्टे भी है जल्दी जल्दी। मगर मालूम हुआ कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमने स्पेस में क्या टेक्नोलॉजी निकाली है कि सैटेलाइट को, जो 300 किलोमीटर आसमान पर है, हम वो सैटेलाइट को खत्म कर सकते। हमको भी खुशी है, हिंदुस्तान जहां तरक्की करेगा हम उसकी तारीफ करेंगे, इसमें कोई इतराज नहीं है। मगर हमारा सवाल वजीर आजम से ये है कि हिंदुस्तान के वजीर आजम, आपको 4.5 साल क्यों ठहरना पड़ा? अगर आपको टेक्नोलॉजी थी, आपने ग्रीन सिग्नल दे दिया, तो 4.5 साल क्यों ठहरना पड़ा आपको? आपको इलेक्शन का इंतजार क्यों करना पड़ा? आपको क्यों 27 मार्च 2019 का इंतखाब करना पड़ा, जबकि कोड ऑफ कंडक्ट ज़ाब्ते अखलाक नाफिज है? क्या आपने कुछ ऑस्पिशियस टाइम निकाला था क्या? ये बात समझ में नहीं आई। हिंदुस्तान के वजीर आजम ने ऐन पोलिंग से 10-12 दिन पहले
یہ کہا کہ ہم نے اسپیس میں یہ کام کر دیا. وزیر اعظم کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہندوستان کی عوام کے دلوں میں جو اسپیس تھی وہ آپ کی ختم ہو گئی؟ کہ ایسا تو نہیں ہے کہ جو ٹی وی میں اسپیس تھی وہ ذرا کم ہوتے جا رہی ہے؟ کہ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کی اسپیس ختم ہو رہی تو آپ نے کہا اسپیس کے ذریعے میں اسپیس پیدا کر دوں؟ مگر نہیں معلوم. ہمارے سائنٹسٹ نے کارنامہ انجام دیا، میں مبارکباد دیتا ہوں. مگر وزیر اعظم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہی ٹائم کیوں ملا آپ کو؟ اس لیے ملا کیونکہ ہندوستان کے نوجوانوں کے سامنے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے روزگار کا. نریندر مودی نے وعدہ کیا تھا 6 دن آئیں گے. اب وزیر اعظم مسٹر مودی کی زبان سے آپ کہیں بھی نہیں سنیں گے اچھے دن، کیونکہ اچھے دن نہیں آئے، صرف ان کے ہی دن آئے. نوجوان برباد ہو گیا، غریب پریشان ہو گیا. مگر اب کبھی وزیر اعظم اب الیکشن میں جا کر نہیں بولیں گے اچھے دن آئے تو وہاں سے آواز آئے گی تو جلدی چلے جا. اچھے دن نہیں آئے. وزیر اعظم نے وعدہ کیا تھا 2014 میں 2 کروڑ نوکریاں دوں گا. کہاں ہے 2 کروڑ نوکریاں؟ وزیر اعظم آج بھی ہندوستان کا نوجوان آپ سے پوچھ رہا ہے جب آپ اسپیس کے سیٹلائٹ کو برباد کر سکتے تو کیوں نہیں آپ نوکریاں پیدا کر سکتے؟ آپ جب اسپیس کے سیٹلائٹ کو برباد کر سکتے آپ نوکریاں کیوں نہیں پیدا کر سکتے؟ اگر آپ اسپیس میں جا کر سیٹلائٹ کو مار سکتے تو مسعود اظہر کی لاش ہم کو کیوں نہیں دکھا سکتے آپ؟ وہ حافظ سعید جس نے ممبئی کے روڈوں پر ہوٹلوں پر 26/11 میں معصوم ہندوستانیوں کو جو واقعات ہوئے ہیں، جو ڈر اور خوف کا ماحول پیدا کرنے کی کوششیں کی گئی ہیں، لب جہاد کے نام پر، تو کبھی گھر واپسی کے نام پر، تو کبھی گائے کے گوشت کے نام پر، تو کبھی داڑھی کے نام پر، تو کبھی دلت کے نام پر، یہ تمام واقعات ہوئے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، فسطائی طاقتیں عروج پر ہیں اور یہ چاہتے یہ ہیں کہ ہندوستان کی جمہوری ادارے جو ہیں، جس ہندوستان کی جمہوریت کے لیے ان کا آزاد رہنا ہماری جمہوریت کے لیے ضروری ہے، وہ تمام ادارے آج کمزور پڑتے جا رہے ہیں. اور میں بے خوف ہو کر کہہ رہا ہوں کہ 4.25 سال میں ہندوستان کے موجودہ وزیر اعظم نے پوری کوشش کی ان اداروں کو جو ہندوستان کی جمہوریت کو مضبوط رکھتے ہیں ان اداروں کو کمزور کرنے کے لیے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کہ آپ کی ہماری آنکھوں نے اور ہمارے کانوں نے نہیں دیکھا کہ کس طرح سپریم کورٹ کے سینئر موسٹ ججز عوام کے سامنے آ کر جو کرسیوں پر عدلیہ میں بیٹھ کر انصاف کرتے ہیں، وہ ججز عوام کے درمیان میں آ کر ہم سے اپیل کر رہے تھے کہ ہندوستان کی جمہوریت کو بچا لو. وہ اپنی بے بسی کا اظہار کر رہے تھے. کیوں کر رہے تھے؟ کہ ان پر ایک قسم کا دباؤ ڈال دیا گیا اور وہ مجبوراً آ کر عوام سے اپیل کر رہے تھے کہ اس وطن عزیز کی جمہوریت کو بچا لو. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کیا ہم نے نہیں دیکھا کہ ہندوستان کا وزیر اعظم جو ہندوستان کے آئین پر ووٹ دیا، حلف کیا، وہ اتر پردیش کے ایک اسمبلی انتخابات کو جیتنے کے لیے اپنی زبان سے کہتا ہے کہ قبرستان، شمشان، یہ تمام باتیں کی. بتائیے کیا یہ وزیر اعظم کو الفاظ کہنے کی ضرورت تھی کہ رمضان اور شمشان کی بات کرنا، قبرستان کی بات کرنا؟ ارے نفرتوں میں اتنا اضافہ ہو گیا کہ اسی اتر پردیش میں کل انڈین ایکسپریس میں ایک بڑے ہی ماہر کا آرٹیکل آیا. انہوں نے لکھا کہ 2017 میں 716 مسلمانوں کے اوپر نیشنل سیکورٹی ایکٹ لگا دیا گیا. اب جب ہم یہ بیان کرتے ہیں تو میرے مخالف کہتے ہیں کہ دیکھو یہ پھر سے بھڑکاؤ بھاشن دے رہا ہے. نہیں، میں بھڑکاؤ بھاشن نہیں دے رہا ہوں، میں حقیقت کو بیان کر رہا ہوں. کہ یہ بات سچ نہیں ہے تو بتاؤ، مجھے جھوٹ ثابت کر دو. سچ یہ بھی ہے کہ NHRC قومی ہیومن رائٹس کمیشن نے 18 کیسز کے تعلق سے یہ کہا کہ ہاں اتر پردیش کی پولیس نے اپنی طاقت کا ناجائز استعمال کیا. کیا سپریم کورٹ نے اتر پردیش کی حکومت کو نوٹس نہیں دی؟ اور وہ اتر پردیش کا چیف منسٹر کیا کہتا ہے کہ ہم ٹھوک دیں گے؟ کیا ایک چیف منسٹر اس طرح کی زبان استعمال کرے گا مسٹر مودی؟
کہ ہم ٹھوک دیں گے. ارے جس نے ہندوستان بھکتی، جس کا آئے دن تمہارے چمچے ہم کو سکھاتے دیش بھکتی، وہ فلاں یہ امکا ڈمکا، جب چین کی بات آئی تو آپ بول رہے سفر کریں گے. کیا انتظار کریں گے آپ کہ دوبارہ وہ تنظیم خدا نہ خواستہ کوئی معصوم ہندوستانیوں پر دہشت گردی کا منصوبہ بنائے؟ مگر ان کی پارٹی ہر محاذ پر ناکام ثابت ہوئی. ہم اسپیس میں سیٹلائٹ کو ختم کر سکتے مگر پلوامہ کا حملہ ہم نہیں روک سکتے. 50 kg RDX وزیر اعظم کی ناک کے نیچے سے چلا گیا، پکڑ نہیں سکے. اسپیس کا سیٹلائٹ ختم کر دیں گے مگر RDX کی سپلائی نہیں روک پائیں گے. آپ بتائیے، اسپیس کا سیٹلائٹ ختم کریں گے مگر وزیر اعظم کے 4.25 سال میں سب سے زیادہ سیکورٹی پرسنل مارے گئے ہندوستان کے وزیر اعظم. کیا آپ پلوامہ میں مرنے والوں کی ماں اور بہنوں کو اپنے گھر میں بلا کر بات کر سکتے؟ کیا آپ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. آپ صرف جملے بازی کر رہے. آپ کا مقصد یہ ہے کہ ہندوستان کے غریب عوام کا، نوجوانوں کا، ماں اور بہنوں کا جو اصل مدعا ہے نوکریوں کا، اس کو ہٹا دیا جائے. آپ بتائیے، پیٹرول ڈیزل کی قیمت آسمانوں پر، اس پر بات نہیں ہوگی، نیشنلزم پر بات ہوگی. نوجوان بھکاری بن چکا، اس پہ بات نہیں ہوگی، نیشنلزم پر بات ہوگی. آپ اسٹینڈنگ کمیٹی کی رپورٹ پڑھ لیجئے. 1962 کے بعد سب سے کم پیسہ ڈیفنس کو دیا گیا. کون ہے وزیر اعظم؟ آپ ہیں. رپورٹ کس کی؟ بی جے پی کے MP صدر ہے جنرل کنڈوری، ان کی رپورٹ. CAG کی رپورٹ ہے کہ ہمارے پاس صرف 10 دن کا ہتھیار ہے لڑنے کے لیے اور اب اسپیس میں مار رہے. بتائیے آپ، ہمارے پاس اسکواڈرن نہیں ہے ایئر فورس کے پاس جتنے ایئر فورس کے فائٹر کرافٹ ہونا چاہیے، اس کی فکر نہیں ہے. ہمارے پاس ہندوستان میں نیشنل فیملی ہیلتھ سروے میں کتنے بچے جو پیدا ہوتے انڈر ویٹ پیدا ہوتے، کتنے اسٹنٹڈ پیدا ہوتے، کتنے ویسٹڈ پیدا ہوتے. آپ اسپیس میں جا کر سیٹلائٹ کو مار رہے مگر ہندوستان کے وزیر اعظم، دنیا میں سب سے زیادہ بچے جو انڈر ویٹ پیدا ہوتے، جو ویسٹڈ ہو جاتے، اسٹنٹڈ ہوتے ہندوستان میں. آپ نے کیا کیا؟ 2000 کروڑ روپے آنگنواڑی کے ختم کر دیے. اتنے 2000 کروڑ روپے. اتنے واقعات ان کے کارناموں کی لسٹ بڑی لمبی ہے، بڑی لمبی ان کی لسٹ ہے. اور جب ہم یہ سوالات کو بیان کرتے ہیں تو ہر تقریر کے بعد، اب آپ کل دیکھیں گے، کل شام میں 6 بجے سے 9 بجے تک آپ کا یہ بھائی کل ٹی وی میں میرا نکاح ہوگا. تو اسی نے پھر سے یہ کہا. کیوں کہا؟ کیونکہ مودی کو بولا. ان کی پالیسی کیا ہے کہ سب کو بولنا، نریندر مودی کو نہیں بولنا. اور ہماری فطرت یہ کہ کسی کو نہیں بولیں گے، مودی کو ہی بولیں گے. بولنا پڑے گا نا میرے بھائی. نہیں بولے تو آپ بولیں گے پاشا ووٹ کیوں دینا ہے اس کو؟ ووٹ کیوں دیتے آپ؟ کیونکہ ہم اس لیے MP بنتے. دوسروں کی طرح جا کر تھالیاں مارنا مجھے نہیں آتا، دوسروں کی طرح جا کر گھر کے خاموش بیٹھنا مجھے نہیں آتا. میں دوسروں کی طرح جا کر صرف دیکھ کر سر کو ہلا کر نہیں آ سکتا. مجھے عوام نے اس لیے منتخب کیا کہ تم جاؤ، تم جا کر مظلوموں کی آواز بنو، تم بچوں کے مستقبل